السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکرین آج ہم حاضر ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہی متعلق پڑھیں گے۔ حصہ جیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جنگیں لڑیں اس میں سے ایک ہے جنگ نہروان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر جرار نہروان کے میدان میں جا اترا۔ خارجیوں کو دعوت اتحاد دیتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر چند انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ کچھ خارجی تو بات سمجھ کر علیحدہ ہو گئے، لیکن اکثریت اپنی ضد پر قائم رہی۔ جب اصلاح کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی تو سوائے لڑائی کی اور کوئی چارہ نہ تھا۔ بڑی خونریز جنگ ہوئی جس میں تقریباً 3000 خارجی مارے گئے، صرف چند لوگ زندہ بچ گئے۔ خارجیوں کی سرکوبی سے فارغ ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ واپس آئے اور اہل شام کے خلاف لڑنے کے لیے لوگوں کو تیار کرنے لگے۔ ساتھیوں نے ہمت ہار کر عرض کیا کہ امیر المؤمنین، ہماری تلواریں کند ہو گئی ہیں، یعنی وہ تیز نہیں رہیں، اور ہمارے نیزے ٹوٹ چکے ہیں، ہم جنگ سے تنگ آ گئے ہیں، کچھ عرصہ سستانے کی اجازت دی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ کوفہ سے باہری ڈیرے ڈال کر آرام کر لیں اور آئندہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ ساتھ ہی انہیں حکم دیا کہ کوئی شخص گھر کا ارادہ نہ کرے جب تک شام کی مہم سر کر کے واپس نہ آ جائے۔ مگر فوجی جنگ سے اکتاگ چکے تھے، وہ چپ کے گھروں میں گھسنے لگے، یہاں تک کہ چھاونی خالی ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارہا جوش دلایا اور جہاد کی ترغیب دی، لیکن کسی نے کان نہ دھرا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کی جنگ مجبوراً ملتوی کر دی، شام کی طرف تشریف نہیں لے گئے۔ مصر پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبضہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبضے میں تھا مصر، اور حضرت قیس بن سعد انصاری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے وہاں کے والی مقرر تھے۔ حضرت قیس بڑے بہادر اور ہوش مند والی تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عاص مصر کو اپنے قبضے میں لینے کی تدبیر سوچ رہے تھے، لیکن حضرت قیس انصاری نے ان کی تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ آخر کار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر سوچی کہ قیس بن سعد کو کسی نہ کسی طرح مصر سے نکال باہر کرنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ قیس بن سعد تو عثمان کے حامیوں میں سے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی خط و کتابت بھی ہوئی ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ افواہ سنی تو فوراً قیس بن سعد کو معزول کر کے اشتر بن مالک کو والی مقرر کر دیا مصر کا۔ اشتر بن مالک ہی کے بارے میں یہ ہے کہ اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، زیادہ اشتر بن مالک ہی کے بارے میں ہے، اور اسی نے حضرت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اشتر بن مالک ابھی بحیرہ کلزم میں پہنچ نہ پایا تھا کہ کسی نے شہد میں زہر دے کر مار دیا۔ بعد ازاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن ابی بکر کو مصر کا والی مقرر کیا۔ وہ ماہ رمضان 37 ہجری میں مصر پہنچے۔ محمد بن ابی بکر بہت جوشیلے تھے اور ناتجربہ کار بھی تھے، نوجوان تھے ابھی بالکل۔ انہوں نے جوش میں آ کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حامی لوگ تھے ان کے ساتھ بہت ہی زیادتی کی، ان کے گھروں کو جلایا، ان کے گھروں کو گرا دیا، ان کا مال و دولت لوٹ لیا، ان کی اولادوں کو اذیتیں پہنچائیں، ان کو قید کر دیا۔ اس طرز عمل سے بہت زیادہ لوگوں کو اپنا مخالف بنا لیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر پر قبضہ کرنے کی فکر میں تھے۔ انہوں نے عمر بن عاص کو 6000 شامی سپاہیوں کے ساتھ مصر روانہ کیا۔ مصری اور شامی لشکروں میں مارکہ کارزار خوب گرم ہوا۔ حضرت عمر بن عاص فتح پا کر فسطاط میں داخل ہو گئے۔ محمد بن ابی بکر کی شکست کے بعد روپوش ہو گئے اور پھر وہاں مارے گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حسب وعدہ مصر کی حکومت حضرت عمر بن عاص کی سپرد کر دی۔ یہ ہجری 37 ماہ سفر کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر بن عاص نے دوسری مرتبہ مصر کو فتح، پہلے بھی مصر کو فتح کیا تھا، اب دوسری بار فتح ہو گئی، اور دونوں بار حضرت عمر بن عاص کے ہاتھوں سے ہوئی۔ حکومت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کو خود مختار صوبہ قرار دے دیا، اور مصر کی تمام آمدنی مصریوں پر خرچ ہوتی تھی۔
فوجوں اور رفع عامہ کے کاموں پر خرچ ہونے کے بعد جو کچھ بچ رہتا وہ مصر کے بیت المال میں جمع رہتا۔ حضرت عمر بن عاص نے بڑی دانائی، ہوشمندی اور عدل و انصاف سے مصر پر حکومت کی۔ ان کی ذات میں بڑی خوبیاں اور اوصاف جمع تھے۔ وہ بیک وقت تاجر، شاعر، سیاستدان، مدبر، قائد، فصیح و بلیغ تھے۔ عدل و انصاف اور بردبار تھے۔ شجاعت اور بہادری، حکمت و دانش میں نظیر نہیں رکھتے تھے۔ مصر پر قابض ہونے کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوصلے بڑھ گئے۔ انہوں نے دوسرے علاقوں پر بھی پیش قدمی کر کے قبضہ کرنا چاہا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی جرأت قابل تحسین ہے۔ ایک آدمی بھیج کر اہل مکہ اور اہل مدینہ کو تابع کرنا چاہا۔ اسی اثناء میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی پیش آ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جان گداز واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ جنگ نہروان کے بعد خارجیوں نے حج کے موقع پر جمع ہو کر بحث مباحثہ کیا کہ 3 لوگوں کو ختم کرنا چاہیے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عاص کو۔ جب تک یہ زندہ ہیں تو جنگ سے جان نہیں چھوٹنے والی۔ تو 3 لوگوں نے ذمہ لیا کہ میں اس کو قتل کروں گا، میں اس کو شہید کروں گا، میں اس کو۔ تو عبد الرحمن بن ملجم نے کہا کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتل کا ذمہ لیتا ہوں، اور دوسرے 2 نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا اپنے ذمے لیا۔ عبد الرحمن بن ملجم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں پہلے شامل تھا، جنگ صفین میں آپ کے زیر کمان شریک ہوا تھا، غالباً نہروان کے موقع پر بھی آپ کے ساتھ تھا، لیکن بعد میں خارجی ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے کے ارادے سے جب کوفہ آیا تو اس کی ملاقات ایک حسین عورت قطام نامی سے ہوئی۔ اس سے شادی کی درخواست کی۔ قطام کا باپ اور بھائی خارجی تھے، نہروان میں قتل ہو چکے تھے۔ اس نے مہر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کو شرط ٹھہرایا۔ اس واقعے نے ابن ملجم کے ارادوں کو اور پختہ کر دیا۔ اس نے ناکامی سے بچنے کے لیے 2 آدمی اور بھی اپنے ساتھ میں لائے۔ رمضان کا مہینہ وسط میں تھا، ہجرت کا 40واں برس۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حسب معمول فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلے۔ عبد الرحمن بن ملجم ایک ساتھی کے ساتھ سے وار کیا جو خطا گیا۔ اب ابن ملجم نے تلوار چلائی جو آپ کی پیشانی پر پڑی۔ ابن ملجم پکڑا گیا، اس کے ساتھی روپوش ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت زخمی ہو گئے کہ زندگی کی کوئی امید نہ تھی۔ آپ نے تلوار زہر آلود تھی، اس لیے آپ کی حالت تشویشناک ہوتی گئی۔ اسی دن ابن ملجم کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے اسے بیٹھنے کا حکم دیا اور نرمی سے پوچھا، تم نے میری جان کا قصد کیوں کیا؟ اس کے پاس کوئی معقول جواب نہ تھا، اس کا جرم ثابت تھا۔ آپ نے حضرت حسن سے کہا کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو ابن ملجم کو اسی طرح ایک وار سے قتل کرنا جس طرح اس نے ایک وار سے مجھے زخمی کیا۔ اسے اذیت نہ دینا، نہ ہی اس کے اعضاء کاٹنا، کیونکہ ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع کیا۔ اپنے خاندان والوں کو مخاطب کر کے میرے قتل کے نام سے مسلمانوں میں خون ریزی نہ کرنا، سوائے میرے قاتل کے اور کسی پر ہاتھ نہ اٹھانا۔ قاتل کو قید میں ڈال دیا گیا۔ آپ دھیان رکھتے تھے کہ اس پر سختی نہ ہونے پائے۔ کھانے کے وقت پوچھتے تھے کہ میرے قیدی کو کھانا دیا ہے۔ زخمی ہونے کے تقریباً 2 روز بعد ہی آپ کا وصال ہو گیا۔ وفات سے قبل آپ نے اہل بیت کے نام ایک وصیت تحریر فرمائی جو اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ آپ کے اہل بیت نے آپ کو تاریکی میں پوشیدہ دفن کیا۔ دشمنوں کے کینہ پروری کے خوف سے آپ کا مزار مبارک خفیہ رکھا گیا۔ دوسرے روز ابن ملجم کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وصیت کے مطابق ایک ہی وار میں اس کا سر اڑا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تقریباً 61 برس کی عمر پائی۔ خلافت کی مدت 4 سال 9 ماہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و سیاست۔ حضرت علی مرتضیٰ اپنے بچپن ہی سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر پرورش تھے۔ آپ نے پہلے سارا دیکھا ہے۔ زہد و تقوی کے بارے میں بھی آپ کے واقعات آپ نے پڑھے ہیں۔ کسب حلال کے بارے میں بھی آپ کے واقعات پیچھے گزر چکے ہیں جی۔ اسی طریقے سے شیر خدا کا لقب کہاں سے پایا؟ علم و فضل میں آپ کا مقام بہت بلند تھا۔ ذاتی حالات: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میانہ قد فربا اندام، یعنی قد زیادہ لمبا نہیں تھا اور اعضاء جو ہے وہ موٹے جسم کے مالک تھے۔
سینہ چوڑا اور کلائیاں نہایت ہی مضبوط تھیں، رنگ گندمی تھا، آنکھیں بڑی بڑی تھیں، چہرہ پر رونق اور خوبصورت تھا، سینہ پر بال تھے، بازو اور تمام بدن گھٹا ہوا تھا، پیٹ بڑا اور باہر کو نکلا ہوا تھا اور سر پر بال نہ تھے، اور ریش مبارک بڑی اور اتنی چوڑی تھی کہ ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک پھیلی ہوئی تھی۔ جب چلتے تھے تو ادھر ادھر جھکتے ہوئے چلتے تھے، اور جب کسی کا ہاتھ پکڑ لیتے تو وہ سانس تک نہ لے سکتا تھا۔ جب میدان جنگ میں جاتے تو بے باکانہ دوڑتے ہوئے جاتے تھے، طاقتور، دل کے مضبوط، اور جس شخص سے کشتی لڑتے اس کو بچھاڑ دیتے تھے، بہادر تھے، جس جنگ میں مقابلہ کرتے تھے دشمن پر غالب آ کر چھوڑتے تھے۔ ازواج میں اور اولاد میں سیدۃ النساء فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں شادیاں کیں۔ ان کے جیتے جی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ ان کے وطن سے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن، اور لڑکیوں میں حضرت زینب الکبریٰ، حضرت ام کلثوم الکبریٰ پیدا ہوئیں۔ محسن نے بچپن ہی میں وفات پائی۔ حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد یکے بعد دیگرے 14 نکاح کیے، 14 نکاح حضرت فاطمہ کے بعد۔ ان کے یہاں 14 لڑکے اور 17 لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ ان میں 5 سے سلسلہ نسل جاری رہا۔ ان کے اسماء گرامی یہ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت محمد بن حنفیہ، عباس علمدار اور عمر بن تغلبہ، یہ ان سے اولاد جاری ہے، اور باقی جو ہے وہ آپ کی 14 لڑکے اور 17 لڑکیاں ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، وہ تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور تفصیل کے ساتھ اس کو دیکھ چکے ہیں۔ آپ نے جو انتظامات کیے، ملکی نظم و نسق میں سب سے اہم کام عمال کی نگرانی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص اہتمام رکھا، اور جب بھی کسی عامل کو مقرر کرتے تھے اس کو نہایت مفید اور گراں بہا نصیحتیں کرتے تھے۔ کبھی کبھی عمال کی تحقیق کرتے تھے جہاں سخت گیری کی ضرورت ہوتی تھی، طبیعت میں لچک سے ناآشنا تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سیاسی ناکامی کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ وہ جس زہد و تقوی اور امانت اور عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرنا چاہتے تھے اور لوگوں کو جس راستے پر لے جانا چاہتے تھے، زمانہ کے تغیر اور حالات کے انقلاب سے لوگوں کے دلوں میں اس کی صلاحیت باقی نہیں رہی تھی۔ ایک طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے طرفداروں کے لیے بیت المال کا خزانہ لٹا رہے تھے، دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک کوڑی کا حساب لیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرفدار ان کے اعزاء تک بھی دل برداشتہ ہو کر ان سے جدا ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طرح کوڑا ہاتھ میں لے کر اکثر رات کو گشت کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے محاصل کے صیغے میں خاص اصلاحات کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جنگل سے کسی قسم کا مالی فائدہ حاصل نہیں کیا۔ آپ کے عہد میں جنگل کا بھی محاصل ملک کی ضمن میں داخل کیا گیا اور اس پر مالگزاری عائد کی گئی، یعنی ٹیکس لگائے گئے جنگلوں پر۔ عہد نبوی میں گھوڑے زکوٰۃ سے مستثنیٰ تھے۔ عہد فاروقی میں جب عام طور سے ان کی تجارت ہونے لگی تو اس پر بھی زکوٰۃ مقرر کر دی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک تمدنی جنگی فوائد کے لحاظ سے گھوڑوں کی افزائش نسل میں سہولت بہم پہنچانا ضروری تھا، اس لیے اپنے زمانے میں زکوٰۃ موقوف کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود باوجود رعایا کے لیے آئینہ رحمت تھا۔ بیت المال کے دروازے غرباء اور مساکین کے لیے کھلے رہتے تھے۔ ان میں جو رقم جمع ہوتی تھی نہایت فیاضی سے مستحقین میں تقسیم کر دی جاتی تھی۔ ذمیوں کے ساتھ بھی نہایت شفقت آمیز برتاؤ کیا جاتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ لطف و کرم سے کام لیا اپنے باغیوں کے خلاف، یہاں تک کہ ایرانی اس لطف و کرم سے متاثر ہو کر کہتے تھے کہ خدا کی اس عربی نے تو نوشیروان کے یاد تازہ کر دی ہے۔ فوجی انتظامات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایک بڑے تجربہ کار جنگ آزما تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں بھی بہت اچھی اصلاحات کی، فوجی اصلاحات، مذہبی حالات بھی بہت اچھے رہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ تو بچوں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے مطالعہ کیا 3 لیکچرز میں۔ اس کے جو کویسچن آنسر ہیں وہ بھی آپ تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ اللہ رب ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے، آمین۔ اللہ حافظ۔